الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا جس کو صدیق سعادت خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نوانے وہ صدیق صدیق ہے قابل صبر احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس سے ہمیں اس گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ نے منہ پر مارکس لگائے ہیں یا منہ میں مارکس لگائے ہیں؟
یہ مجھے پتہ نہیں چل رہا، اتنی بڑی دعا میں نے آپ کے لیے کی ہے لیکن آپ کی آواز کم ہے، موٹر سائیکل کے چلنے کی آواز زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو مشین ہے، تو ہم تو انسان ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کو سناتا ہوں، پھر شاید آپ کے دل میں ذوق پیدا ہو جائے جنت میں جانے کا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے 3 مرتبہ جنت کا سوال، جنت کی دعا کیوں کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنہ، جنت خود بول کر کے رب کبریا کے سامنے عرض کرتی ہے، ربا یہ اتنے محبت کے ساتھ کرا میرا سوال کر رہے ہیں، ان سب کو میرا داخلہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی آمین کی آواز میرے تک کم از کم آخری بندے میرے تک آنی چاہیے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو معاف کر کے داخلہ عطا فرما۔ یہ مارکس سے تسی لائے نہیں نا، مینوں انہاں دا کوئی مسئلہ نہیں، تو میرے تک آنی چاہیے۔ پنجابی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ چلے میں اردو میں بتاتا ہوں، کہتے ہیں تو پشتو میں بتاتا ہوں، لیکن آپ کی آواز تک آنی چاہیے۔ دو کام کرنے، ایک آپ تک پیغام پہنچانا ہے اور دوسرا آپ کو جگانا ہے، کیونکہ وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ سوئے ہوئے، میں جب چاہوں جس کو چاہوں، جس صحابی کے مطابق چاہوں اپنی گندے زمانے سے عمل کر دوں، لیکن ہم نے اس کو بتانا ہے کہ ابھی غلامان صحابہ زندہ ہیں۔ بولو غلامان صحابہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے آپ کو، غلامان صحابہ ابھی غلامان صحابہ زندہ ہیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم حضور کے یاروں کی توہین ہونے دیں گے؟ اونچی بولو، دیں گے؟ اگر آپ کوشش کریں نا، وہ پیچھے والے ساتھی بھی، میں لاہور سے آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں لیکن مجھے تو آپ نظر نہیں آ رہے ہیں، ماشاءاللہ حد نگاہ تلک مجمع، میرے پیارے اور محترم بھائی وقاص بھائی نے اور ان کی انتظامیہ نے جامعہ مسجد طیبہ کی انتظام اتنی محنت کی ہے کہ وہ مجھے آخری شخص نظر بھی نہیں آ رہے، تو اگر وہ 2-4 ساتھی اٹھ کے آگے آ جائیں یہ بھی زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ پیچھے بیٹھنا چاہتے ہیں تو چلیں، کائنات کا پروردگار آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو، مجھے حکم فرمایا وقاص بھائی نے کہ میں نے اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے، تو آپ ذرا توجہ آپ میری طرف رکھیے۔ حضرات گرامی قدر بات اگر آپ کو پسند آئے تو آپ کی آواز تو میرے تک بھلے نہ آئے، لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے حضور کے یاروں کی تعریف سن کر کے بھلا کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ اونچی آپ کو ایک باری کیا کہنا ہے؟ ہاتھ چوکی آپ کو ایک باری کیا کہنا ہے؟ تسی پنجابی بھی سمجھتے ہو، کسی میں بیٹھے رہتے ہو، پنجابی بھی سمجھ آتی ہے آپ کو۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے ایک مرتبہ، ذرا ایک مرتبہ دایاں ہاتھ اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ، دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لی اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، میرے نبی فرماتے ہیں من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے کسی یار کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مکہ میں رہنے والے جتنے لوگ تھے وہ سبھی کے سبھی میرے نبی کے صحابی بن گئے؟ کیا کوئی بھی آتا جاتا گزرتا ہوا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے لگ گیا؟ کیا کسی نے بھی ایمان کی حالت میں میرے نبی سے ملاقات کر لی؟ یا اس کے لیے کوئی الگ اصول ہے کائنات کے پروردگار کا؟ یا اس کے لیے کوئی الگ قانون ہے کائنات کے پروردگار کا؟ تو آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور پھر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے تمام صحابہ کرام کا
انتخاب کیا۔ آپ توجہ کیجئے گا، ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لگت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، وہابیوں اور سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسولوں کا رسول بنانے کے لیے چن لیا، ساری کائنات کا سردار بنانے کے لیے چن لیا، اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ المصطفیٰ ہے۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا، میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شجاعت آئی، شجاعتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے عبادت آئی، عبادتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے باپ آیا، باپوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرالوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مکہ چنا ہوا، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مدینہ چنا ہوا، میرے نبی کے لیے زبان آئی، زبانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے بستر آیا، بستروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے جگہ آئی، جگہوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے روب آیا، روبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے دبدبہ آیا، دبدبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزاتوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے سجدے آئے، سجدوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سیرت آئی، سیرتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے اخلاق آیا، اخلاقوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے گفتار آئی، گفتاروں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے رات آئی، راتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے دن آیا، دنوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے ہفتہ آیا، ہفتوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے مہینہ آیا، مہینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے جوانی آئی، جوانیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بچپن آیا، بچپنوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے وقار آیا، وقاروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے جانثار آئے،
جانساروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آیا، صدیقین میں سے چنا ہوا عمر آیا، عاقلین میں سے چنا ہوا عثمان آیا، صدیوں میں سے چنا ہوا علی آیا، بہادروں میں سے چنا ہوا بلال آیا، غلاموں میں سے چنا ہوا امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی جماعت آئی، جماعتوں میں سے چنی ہوئی اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا مصطفیٰ کا معنی سنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی، کچھ ہی بولو مصطفیٰ کا معنی. جسے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی تعریف سن کر کے خوشی ہوئی ہے نا، حضرت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے سبحان اللہ. اے سنو سنو کہاں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی تعریف نہیں کرتے ہیں، آؤ تو صحیح ہماری مجلس میں آ کر کے بیٹھو تو صحیح. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا. مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اللہ نے ساری کائنات میں سے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور یہیں پر شہر کراچی والوں بات ختم نہیں ہوئی. اللہ نے صرف میرے نبی کا انتخاب نہیں کیا بلکہ ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنے کے بعد اللہ نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا. اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا. اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا. فوجد قلوب اصحابہ غیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے حبداروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے صحابہ کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے. اللہ نے ایک ایک صحابی کو خود چنا ہے. صحابہ انتخاب ہے اللہ کا، بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ کا. بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ کا. اللہ نے خود ایک ایک کو چیک کرنے کے بعد ایک ایک کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے خود کیا ہے، اور انتخاب کیا، انتخاب لاجواب کیا ہے. یہ دیکھیے تو صحیح نا، ہر صحابی کو کائنات کے پروردگار نے خود چنا ہے. حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا. نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا. اللہ ایک ایک کو چیک کرتا چلا گیا. جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا. سبحان اللہ. یہ بنیادی بات میں نے آپ کو گوش گزار کی. اور سنو، میں جو یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں، اگر میں تو یہاں پر بات کر جاتا ہوں کوئی ایسی بات جو ناگوار گزرتی ہے تو آپ لوگ مجھے نہیں کہیں گے، آپ لوگ وقاص بھائی سے کہیں گے، مسجد کی انتظامیہ سے کہیں گے، یہ جو کمیٹی بنی ہے ان سے آپ کہیں گے کہ وہ جو آپ نے خطیب صاحب کا انتخاب کیا تھا
لاہور سے باقاعدہ جہاز کے اندر ان کو بلوایا، خرچہ کیا، ان کو بلوایا تھا، انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے. مجھے نہیں کہیں گے، کن کو کہیں گے؟ جنہوں نے میرا انتخاب کیا ہے. یہی تو بات میں کہتا ہوں، تو صحابہ کی بات کیوں کرتا ہے؟ صحابہ کو بات کیوں کرتا ہے؟ جانا پوچھ اس پروردگار سے جا کر جس نے ایک ایک کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بنایا. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ سے پوچھ اور کیا اللہ سے بھی یہ تو ایمان والے ہیں نہیں تھے، اللہ یہ ایمان والے ہیں نہیں تھے تو آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ چل ہاں پتر ذرا اٹھے، فرشتے تیرے منتظر نے. نبی سمجھ آ رہی ہے؟ میں ذرا دوسری انداز سے آ رہی ہوں. فرشتے تیرے منتظر نے، رب کعبہ دی قسم ہے جرا حضور دے یارہ نال پیار کر دے، اللہ اس بندے نال پیار کر دے، فرشتے اس بندے نال پیار کرتے نے جرا حضور دے یارہ نال پیار نہیں کرتا، فرشتے اندے نال نفرت کرتے نے. اکھاں بند کر، فرشتیاں نال ملاقات ہونی ہے، لگ پتا جائے گا جب وہ ایک ماریں گے 100 ماریں گے، ایک گنیں گے اور پھر پوچھیں گے اب بتا صدیق ایمان والا نہیں تھا تو کیا تھا، اب بتا. اور آؤ انشاءاللہ میرا یہ اعلان ہے جو حضور کے یاروں کو برا کہتا ہے مرتے وقت اس کی شکل دیکھنے کے قابل میں اونچی بولو قابل. آپ میرے ساتھ ساتھ بولے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نہ بولے نا تو میں نے جو گھنٹہ تقریر کرنی ہے نا میں 15 منٹ میں بند کر دوں گا. آپ میرے ساتھ، یہ گاڑی جو ہے نا 4 ٹائروں والی ہے، تو آپ کے 2 نہیں چلیں گے تو بریک لگ جائے گی، پھر نہ کریے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میری طرف رکھیے گا. صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا. بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ پھر بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ کا. اب آئیے اگلی بات کہتے ہیں، صحابہ کے ساتھ محبت کرنے سے ملتا کیا؟ صحابہ سے محبت کرنے سے ملتا کیا ہے؟ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالی حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، حدیث پڑھاتے ہوئے مسئلہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے یاروں سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے. پہلا انعام یہ ہے اللہ خود اس بندے سے پیار کرتا ہے. دوسرا انعام یہ ہے اللہ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور بھئی ہمارے دل میں حضور کے یاروں کی محبت ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ ہم سب. اور آؤ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، امام صاحب نے مسئلہ بیان کیا تو ایک شاگرد کھڑا ہو گیا، عرض کرتے ہیں استاد جی آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، اس کی دلیل بھی تو پیش کیجئے. دلیل کے طور پر امام صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان اطہر سے اعلان کر دے. میرے نبی اعلان فرماتے ہیں او میری امت کے لوگوں اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تمہیں صرف ایک کام کرنا پڑے گا. کام کیا ہے؟ فاتبعونی، تم میری اطاعت کر لو، میری فرما برداری کر لو، میرے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ. اگر تم میری اطاعت کرو گے اللہ 2 انعام عطا کرے گا، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. امام صاحب فرماتے ہیں دیکھیے نا آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، ہم حضور کی اتباع میں نماز پڑھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے. آپ نے قرآن پڑھا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے. آپ نے حج کیا، ہم حج کرتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے. آپ نے عمرہ کیا، ہم عمرہ کرتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے. آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے. آپ نے اپنے یاروں سے پیار کیا، ہم اپنے نبی کے یاروں سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی حضور کی اتباع ہے. جو حضور کی اتباع کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میں نے امام صاحب نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک شاگرد بیٹھا ہوا کہنے لگا مجھے یہ مسئلہ اتنا پسند آیا
پتہ نہیں آپ کو آیا کہ نہیں آیا، لیکن وہ جو شگرد بیٹھا تھا نا وہ کہنے لگا مجھے یہ اتنا پسند آیا، میں نے اس کو یاد کر کے 1000 مختلف جگہوں پر جا کر کے میں نے بیان کیا کہ جو نبی کے یاروں سے پیار کرتا ہے اللہ اسے بندے سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر آگے میں اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کروں۔ میں نے کہا حضور علیہ السلام کے سارے یار اعلیٰ، حضور کے جانثار اعلیٰ، مجھے کہنے دیجئے، اگر آپ میرے ساتھ ساتھ بولیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے۔ ایک صحابی جنتی نہیں، 2 جنتی نہیں، بلکہ ہر صحابی نبی جنتی، بولو میرے ساتھ، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ اور آؤ صحابہ تو سارے اعلیٰ ہیں، لیکن میں اس صحابی کا تذکرہ آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں جو ان تمام صحابہ کرام میں سے افضل صحابی ہیں، جن کو سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے، جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا یار ابو بکر ایسا ہے، میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ اور کون سے سیدنا صدیق اکبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، صدیق اکبر ہیں جو سب سے پہلے میرے نبی کے غلام بنے، ابو بکر سب سے پہلے جو میرے نبی کے وفادار بنے، ابو بکر جنہوں نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے، ابو بکر جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا، ابو بکر جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا، ابو بکر نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے، ابو بکر جنہوں نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا، ابو بکر جو غار تک لے کر کے گئے ہیں، ابو بکر جنہوں نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ابو بکر آخری سوراخ پر اپنی ایڈی کو رکھ دیا، ابو بکر جنہوں نے میرے نبی کو اپنی گودی میں سلا دیا، ابو بکر جن کی آنکھ کے آنسو کا قطرہ میرے نبی کے وضحا والے مکھڑے پر گرا ہے، ابو بکر جو ہجرت میں میرے نبی کے ساتھ آیا، ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے، ابو بکر مسجد نبوی کی جنہوں نے میرے نبی کے بعد پہلی اینٹ رکھی ہے، ابو بکر جنہوں نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ہے، ابو بکر جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا ہے، ابو بکر جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے ساتھ آیا، ابو بکر بدر کے ایمان میں جس نے مسلمانوں کو تسلیاں دی ہے، ابو بکر خیمے کے اندر جس نے میرے نبی کو سجدے کی حالت میں سینے سے لگا کر تسلیاں دی ہیں، ابو بکر جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن اولئک هم المفلحون کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن اولئک هم الراشدون کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن اولئک هم المؤمنون حقا کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین کہتا ہے، ابو بکر جس نے اپنے گھر کا سارا سامان میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا، ابو بکر جس نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی اپنے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دی ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کو عتیقہ کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کو عتیقہ کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کو عالمہ کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کو مفسرہ کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کو محدثہ کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کو محسنہ کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کو متقی کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کو مفتیہ کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کی عزت کی
صفائی کے لیے کائنات کا پروردگار خود کلام کرتا ہے۔ ابو بکر جو آج بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ روزے میں آرام فرما ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کا ہر وقت ساتھ دیا ہے، ابو بکر میرے نبی کی وفات پر جنہوں نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جنہوں نے منکرین زکات کا خاتمہ کیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جنہوں نے جہاد کے میدان کو سجایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جو مصلی رسول کے وارث بنے ہیں، ابو بکر میرے نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے ہیں، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے، ابو بکر جن کو میرا نبی دایاں ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے جائے گا، ابو بکر جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے، ابو بکر جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر۔ ان کی مستحق حضرات گرامی قدر، پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا، بولو پہلا نمبر سیدنا، کچھ بولو پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا، پہلا نمبر صدیق اکبر کا۔ اور آؤ میں نے ایک جملہ بولا، میرے نبی نے فرمایا میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ یہ روایت تو آپ نے سن رکھی ہوگی، میں اگلی بات کرتا ہوں، اللہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کیسے چکائے گا؟ اب توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، جس بندے کا ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھا وہ ابھی بھی اٹھے، میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں، اور یہ میرا مقصد ہے کہ میں آپ کے دل کی تہ میں اتر کر کے وہاں پر لفظ صحابہ لے کر کے جاؤں۔ میرا ایک منہج ہے اور میرا ایک مشن ہے، میں حضور کے یاروں کا تذکرہ پورے پاکستان میں کرتا ہوں، اور میں یہ اثر چھوڑ کر کے جاتا ہوں کہ بعد میں اس شہر کی گلی کوچوں چرستوں میں بھی صحابہ کی آوازیں آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کیسے چکائے گا؟ آئیے دیکھیے تو صحیح میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ یہ حشر کا میدان ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، یفر المرء من اخی و امہ و ابی۔ حشر کے میدان کے اندر عالم ایسا ہوگا، ماں اپنے بچے کو پھینک کر کے کہے گی اے اللہ بس مجھے بچا لے، باپ کہے گا ربا چاہے میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے، اے اللہ بس مجھے بچا لے۔ کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، لوگ اتنے اپنے اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک پسینے کے اندر ہوگا، کوئی ٹانگوں تک پسینے کے اندر ہوگا، کوئی پسینے کے اندر پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا، اس انداز کی گرمی کی شدت کا عالم ہوگا، لوگ بڑے پریشان ہیں، تمام کے تمام لوگ مل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے باقا آدم آپ ہمارے ابا جان ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، آپ کی اولاد بڑے ناساد حالت کے اندر ہے، آپ اللہ کے سامنے سفارش کیجئے، اللہ آپ کی سفارش کو قبول کرے، اللہ کے سامنے دعا کیجئے، اللہ کے سامنے سفارش کیجئے، حساب و کتاب کا آغاز ہو جائے، جنت ملے جہنم ملے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، میں اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا۔ چلتے چلتے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے،
وہاں سے بھی جواب مل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہاں سے بھی جواب مل جائے گا، پھر چلتے چلتے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے، آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے، عبداللہ کے لخت جگر کے پاس آئیں گے، آمینہ کے نور نظر کے پاس آئیں گے، وہابیوں اور سنیوں کے پیر کے پاس آئیں گے، کائنات کے سردار کے پاس آئیں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا وَلَا فَخْرَ، اور مجھے اس بات پر فخر کوئی نہیں ہے، اللہ کے سامنے اللہ کے عرش کے نیچے میں 7 دن کا لمبا سجدہ کروں گا۔ مجھے نہیں پتا میں نے اپنے رب کی کیا تعریف کرنی ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا، میں اپنے رب کے سامنے آنسو بہاؤں گا، میں اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا، میرا نبی منائے گا۔ 1 دن گزر جائیں گے، 2 دن گزر جائیں گے، 3 دن گزر جائیں گے، میرا نبی سجدے میں، 4تھا دن آئے گا اور میرا نبی سجدے میں، 5واں دن آئے گا میرا نبی سجدے میں، 6واں دن آئے گا میرا نبی سجدے میں، 7واں دن آئے گا میرا نبی اپنے رب کو منا رہا ہے۔ آخر کائنات کا پروردگار مان جائے گا، اور میں کہا کرتا ہوں میرے نبی کو اپنے رب کو منانے کا طریقہ ہی بڑا آتا ہے، میرے نبی کو اپنے رب کو منانے کا سلیقہ ہی بڑا آتا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ مان جائے گا، اور کائنات کا پروردگار 2 جملے ارشاد فرمائے گا، اگر آپ کو پسند آئے تو ہر ہاتھ اٹھ جانا چاہیے۔ کائنات کا پروردگار راضی ہوگا، کائنات کا پروردگار کہے گا او میرا سہنا نبی، او میرا لاڈلا پیغمبر، او میرا محبوب پیغمبر، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر لے، ارفع رأسک سل تعطیٰ، اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اب آپ مانگتے چلے جائیں گے، میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات کا پروردگار راضی ہو جائے گا۔ اور پتہ ہے آپ کو اللہ نے نا میرے نبی سے ایک وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں، کیا کہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کاش آپ کو ترجمہ آتا تھا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو نہیں آتا تو میں بتاتا ہوں کیا کہا اللہ نے؟ وہ میرا سہنا نبی میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں تجھے دیتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آفر بہت بڑی کر دی، کیا کہا؟ کچھ بھی مانگیے۔ کیا مانگیے؟ کچھ بھی مانگیے۔ میں نے روایت میں جب اگلے الفاظ پڑھے تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے نبی نے 7 دن کا لمبا سجدہ کیا۔ آج ہم ایک چھوٹا سا سجدہ کرتے ہیں نا تو اللہ سے اپنے لیے سبھی کچھ مانگ لیتے ہیں، لیکن میرے نبی نے 7 دن کا سجدہ کیا۔ آفر بڑی بڑی ہے لیکن میرے نبی مانگنے لگے۔ میرے نبی نے اپنے کوثر و تسلیم سے دلی ہوئی زبان کو حرکت دی۔ میرے نبی عرض کرتے ہیں ربا میں نے کیا مانگنا ہے؟ اللہم اغفر لامتی، اے رب اس میری گناہگار امت کو معاف کر دے، میری گناہگار امت کو معاف کر دے، میری گناہگار امت کو معاف کر دے۔ حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے، لوگ بڑے پریشان ہیں، حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے۔ آئیے جہاں پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا اب توجہ میری طرف، آنکھ کوئی چھپکتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی، بالکل سناٹا چھا گیا اور آپ کے چہرے میری طرف ہے۔ میں آپ کو لے کر کے گیا حشر کے میدان میں، کائنات کا پروردگار کے سامنے میرے نبی نے سفارش رکھ دی، اے اللہ حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے، لوگ بڑے پریشان ہیں، حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ کائنات کے پروردگار نے کہا او میرا سہنا نبی سفارش کرنے والا تو ہو، قبول کرنے والا میں ہوں، مسئلہ تو حل ہو گیا، تیری سفارش قبول ہوتی ہے، حساب و کتاب کا آغاز کیا جاتا ہے۔ لے کر کے آئے تھے اپنا پہلا وہ
उम्मती, जिससे हिसाब व किताब का आगाज किया जाए। मैंने रिवायात में पढ़ा है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ करके रब की अदालत में पेश करेंगे। रब्बा, मेरा पहला उम्मती हिसाब देने के लिए तेरी अदालत के कटहरे में मौजूद है। जब कायनात का परवरदिगार सिद्दीक अकबर को देखेगा, कायनात का परवरदिगार कहेगा, ओ मेरा सोहना नबी, अपना पहला उम्मती वो हिसाब देने के लिए तूने पेश किया है जिसका मैं रब ने हिसाब लेना ही कोई नहीं है। अबू बकर ने सारी जिंदगी आपसे हिसाब नहीं लिया। आपने कहा अबू बकर माल चाहिए, अबू बकर ने हाजिर कर दिया। आपने कहा खानदान चाहिए, अबू बकर ने हाजिर कर दिया। आपने कहा जान चाहिए, अबू बकर ने हाजिर कर दिए। अब मैं अबू बकर से किस चीज का हिसाब लूं? अबू बकर ने सारी जिंदगी आपसे हिसाब नहीं लिया। अब ना ये देखिए, जन्नत के 8 दरवाजे, कितने दरवाजे? 8, जहन्नुम के 7 और जन्नत के 8। ये अल्लाह की रहमत है, जो अपने अल्लाह की रहमत, अल्लाह के गुस्से पर गालिब है, इसीलिए 8 दरवाजे हैं। जन्नत के 8 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे एक ही ख्वाहिश कर रहे हैं, ऐ काश अबू बकर मुझसे दाखिल होकर के जन्नत में चला जाए। बाबू सलाद कहता होगा कि मुझसे बड़े बड़े निमाजी गुजरने हैं, लेकिन अबू बकर अगर आप गुजर करके चले जाए ना, तो मैं तमाम दरवाजों के दरमियान फख्र करूं कि मैं वो दरवाजा हूं जिस दरवाजे से हुजूर का यारे कार गुजर करके गया। सुभान अल्लाह। ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला, और इसीलिए मैं भी कहा करता हूँ, हजरत सिद्दीक अकबर को जो अज़मत, शान और मुकाम हासिल हुई है वो मेरे नबी की गुलामी की वजह से हुई है। फिर मुझे कहने दीजिए ना कि जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्दो समा है मेरा मुस्तफा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफा, शम्मे गाने हिरा है मेरा मुस्तफा। बात लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम इब्राहिम इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की असमतें सारी अपनी जगह, आके देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वो सुहा की वजाहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दों को जिंदगी मिली, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वो सुहा की वजाहत मेरा मुस्तफा। सुबह संवार के घर में अब्दुल्ला के, वो भी जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। नूरियों से नहीं, नारियों से नहीं, न किसी और रंगत मेरा मुस्तफा। पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की बसूरत मेरा मुस्तफा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदार शरीयत मेरा मुस्तफा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। जिनका रोजा है जन्नत मेरा मुस्तफा। पढ़ के देखो सभी, सुन के देखो सभी, है कुरान की तिलावत मेरा मुस्तफा। छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से, दे गया है खिलाफत मेरा मुस्तफा। तुसी उठे सीधे हो जाओ, लाखों रुपए लगाओ, लाखों रुपए लगाओ, लेकिन जो अज़मत अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता की है, उस अज़मत में बोलो फर्क आ सकता, ऊंची बोलो फर्क आ सकता नहीं। एक साकिर ना बयान कर रहे हैं, कहने लगे जहां पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है, उनके इर्द गिर्द की जितनी कब्रें हैं अल्लाह ने मुनव्वर कर दी हैं। मैंने कहा भी ठीक, हम तो मानने वालों में से, और हम तो मानते ही हैं, और हम तो हजरत हुसैन को भी मानते हैं, हजरत हुसैन की भी मानते हैं। यही फर्क है तेरे और हमारे दरमियान। तो हजरत अली को मानता है, हजरत अली वाला कलमा नहीं मानता, हजरत अली को मानता है,
حضرت علی والی نماز نہیں مانتا، حضرت علی کو مانتا ہے، حضرت علی والا قرآن نہیں مانتا، حضرت علی کو مانتا ہے، حضرت علی جن کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتے رہے ان اماموں کو نہیں مانتا ہے۔ تیرے اور ہمارے درمیان اسی بات کا تو فرق ہے۔ اس نے کہا جی جہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہیں ان کے ارد گرد کی قبر منور ہو گئی۔ میں نے کہا میں ماننے والا ہوں حسین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حسین ہمارے دل کا قرار ہے، حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور کوئی یہ نہ کہے صرف صحابہ کی بات کر کے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بات کروں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ محمد علیہ السلام سے پیار کیا۔ ومن احبنی احبہ اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے اللہ سے پیار کیا، بلکہ میرے نبی نے صیغہ تبدیل فرما دیا، جملہ تبدیل فرما دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا احبہ اللہ، کائنات کا پروردگار خود اس بندے سے پیار کرے گا۔ نہیں سمجھاتا ہوں، جو حضرت حسین کا محب بنا وہ مصطفیٰ کا محب بن گیا، اور جو مصطفیٰ کا محب بنا وہ اللہ کا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے نا اللہ کی عدالت میں، اللہ کی عدالت میں ایک فرشتہ کھڑا ہے ہاتھ باندھ کر کے، عرض کرتا ربا اجازت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کچھ بولو کیا چاہیے، اور پھر بولو سو دن ہی گئے تجھے کی آنکھیں ہو، کچھ بولو ذرا کیا چاہیے۔ اے بیٹھے ہو تسی کہ چلے گئے ہو، میں نو پتہ لگے بیٹھے ہو۔ رب کی عدالت میں فرشتہ عرض کرتا ہے ربا اجازت چاہیے، زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا زمین پر کیوں جانا چاہتا ہے؟ جب سے میں نے زمین بنائی ہے بڑے بڑے نبی انبیاء پیغمبر رسول دنیا میں آئے، کبھی تو نے اجازت نہیں مانگی زمین پر جانے کی، لیکن آج کیوں اجازت مانگ رہا ہے؟ عرض کرتا ہے ربا مجھے پتا چلا ہے وہ جو آپ کا لاڈلا پیغمبر ہے، آپ کا محبوب پیغمبر ہے، وہ جو خاتم النبیین پیغمبر ہے، وہ جو نبیوں کا نبی پیغمبروں کا پیغمبر ہے، وہ دنیا کائنات میں تشریف لا چکے ہیں۔ میرے دل کی خواہش یہ ہے، میرے دل کی تمنا یہ ہے، میرے دل کی آرزو یہ ہے کہ میں آپ کے اس نبی کا دیدار کر کے آؤں، میں ان کو سلام کر کے آؤں۔ میرے رب نے اجازت دے دی، میرے رب نے اجازت دے دی اور کہا چلے جاؤ، اور ایک پیغام بھی میرے نبی کے لیے لے کر کے چلے جاؤ۔ میرے نبی فرشتے کا تعارف کروا رہے، یہ فرشتہ آیا ہے، آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ آیا ہے، رب سے اجازت لے کر کے آیا ہے۔ این سلم علیہ، مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ رب نے پیغام بھیجا ہے اس کے ہاتھوں میں کہ او میرا سہنا نبی، صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتے، اسی لیے میں نے اعلان فرما دیا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ اے نوجوانوں جانا ہے حضرت حسین کی سرداری میں تو اونچی آپ کو ذرا سبحان اللہ۔ جنت میں ہمارے سردار کون ہوں گے؟ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اور آؤ اگلی بات سنو، یہ تو وہ ہے نا کہ جو نوجوانی کے عالم میں دنیا سے جائیں گے ان کے سردار حسن و حسین ہوں گے، اور جو بڑھاپے کے عالم میں دنیا سے جائیں گے ان کے سردار جنت میں ابو بکر و عمر ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے جنت میں بھی ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا۔ تو کہتے صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف تھا، اللہ
اللہ نے ایک سرداری صحابہ کو عطا کی ہے، ایک سرداری اہل بیت کو عطا کی ہے۔ سبحان، اس نے کہا جہاں پر حضرت حسین لیتے ہیں ان کے ارد گرد کی قبریں اللہ نے منور کر دی۔ میں نے کہا بھائی میں ماننے والوں میں سے ہوں، میں حضرت حسین کو مانتا ہوں، اور میں کہتا ہوں جو حضرت حسین کو نہیں مانتا وہ کامل ایمان مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جہاں پر حضرت حسین لیتے ہیں ان کے ارد گرد کی قبریں تو منور ہو گئی، میں نے مان لیا، لیکن تو بتانا جہاں پر حضرت حسین لیتے ہیں ان کے ارد گرد کی قبریں تو منور ہو گئی ہیں، اور جہاں پر حضرت حسین کے نانا لیتے ہیں اور جو اپنے ساتھ ابو بکر عمر کو ساتھ لٹا کر کے لیتے ہیں، وہاں کی رحمتوں کا عالم کیا ہے، جہاں پر کبھی کبھی اس انداز سے فرشتے آ کر کے درود و سلام پڑھتے ہیں، ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور ہر مومن کے دل کی خواہش اور تمنا یہ ہے کون سا ایسا وقت ہو روضہ رسول میری آنکھوں کے سامنے ہو، میں جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کر کے عرض کروں، سلام پیش کروں، اے اللہ کے نبی اپنے غلام کا سلام قبول کیجئے، صدیق اکبر آپ کو سلام ہو، فاروق اعظم آپ کو سلام ہو، اور وہ جہاں پر لیتے ہیں وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، اس کے لیے میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں پر ابو بکر عمر لیتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اس نے کہا ابو بکر عمر کل جنت میں نہیں جائیں گے، میں نے کہا میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں، تو کل کی بات کرتا ہے، وہ تو آج بھی جنت کے اندر ہی آرام فرما۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور مدینہ کی سرحدوں پر فرشتوں کا پہرا ہے، سبحان اللہ، مدینہ کی سرحدوں پر کس کا پہرا؟ فرشتوں کا پہرا ہے، وہاں پر کوئی شیطان لعین آ سکتا نہیں ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میں اپنی بات کو بڑی جلدی کے ساتھ آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ میں نے ایک دعویٰ کیا ہے، سنو میرا دعویٰ، میں نے دعویٰ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایک شخص نے کالی زبان والے نے سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کی، معلوم ہے آپ باہر بیٹھا ہے، پاکستان نہیں آ رہا، اور میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی حضور کے غلام، حضور کے غلاموں کے غلام زندہ ہیں، ہم ایجنسی موجود ہیں، شہر کراچی ہے، میں امن کا پیغام دینا چاہتا ہوں، اور امن کا پیغام یہی ہے کہ بھائی اگر امن برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، یہ جو ستارے ہیں نا یہ آسمان کو امن دیتے ہیں، بولو ستارے آسمان کو امن دیتے ہیں۔ کیسے؟ سورۃ الجن کے اندر موجود ہے کہ جب شیطان جن ایک دوسرے پر چلتے ہوئے اوپر جاتے تو ستارہ ان کے پیچھے لگ جاتا، ستارے آسمان کو امن دیتے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ امت کے لیے امن کا باعث ہیں۔ جس شہر کے اندر صحابہ کرام کی توہین ہو وہاں پر امن نہیں آ سکتا ہے، جس بستی میں صحابہ کی توہین ہو وہاں پر امن نہیں آ سکتا ہے، جس گاؤں کے اندر صحابہ کی توہین ہو وہاں پر امن نہیں آ سکتا ہے۔ ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے اگر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو تو قانون بناؤ کہ جو صحابہ کی توہین کرے اس کو چوک اور چرستے پر پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اونچی آنکھوں انشاءاللہ، ہم امن کے داعی ہیں، ہم امن کی بات کرنے والے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا فرض بنتا ہے، اور ہم نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے، پکڑو ان لوگوں کو جو پاکستان کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر سنیے،
ہم نے کسی کو برا نہیں کہا، ہم نے کسی کو گالی نہیں دی، ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا، لیکن ہمارا عقیدہ بیان کرنا ہمارا فرض ہے، اور وہ ہم پھانسی کے پھندے پر جھول کر کے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے صحابہ کرام کی عزت کو بیان کرنا یہ ہمارا ایمانی حصہ، ہمارا ایمانی فرض بنتا ہے۔ میں نے اسی لیے دعویٰ کیا، میں نے کہا تو حضرت صدیق اکبر کے گستاخی کرتا ہے، میرا جواب سن، اگر سیدنا صدیق اکبر کو نکال دیا جائے، آپ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کا تمام کے تمام مذہب مسلک یہ تمام 12 اماموں پر کھڑا ہے، اگر اماموں کو نکال دیا جائے مذہب باقی نہیں بچتا ہے۔ میں نے کہا اگر صدیق اکبر کو نکال دیا جائے آپ کے 12 امام باقی نہیں بچتے ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دینے لگا ہوں۔ حضرت صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر کو نکالا جائے تو 12 امام ثابت نہیں ہوتے۔ کیسے؟ یہ دیکھیے مکہ کی دھرتی ہے، مکہ کی دھرتی پر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہے عثمان بن عامر، جن کو ابو قحافہ بھی کہا جانے لگ گیا۔ حضرت ابو قحافہ کا نکاح حضرت سلمہ کے ساتھ ہوا۔ جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام انہوں نے عبداللہ رکھ دیا۔ یہ وہی عبداللہ ہے جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، جو سب سے پہلے میرے نبی کا جانثار بنا، جو سب سے پہلے میرے نبی کا وفادار بنا۔ ان کو ابو بکر کہا جانے لگ گیا، اور ایک موقع پر ان کو حضرت صدیق اکبر کے لقب کے ساتھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نواز دیا۔ اب ساری کائنات ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا نکاح ہوا، اللہ نے مختلف بیویوں میں سے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے۔ عبد الرحمن کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، جس بیٹی کا نام انہوں نے اسماء رکھ دیا۔ حضرت اسماء یہ حضرت ابو بکر کی پوتی لگتی ہے۔ حضرت ابو بکر کے سب سے چھوٹے بیٹے ان کا نام محمد ہے، محمد کا نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام انہوں نے قاسم رکھ دیا۔ اب یہ قاسم جو ہے حضرت ابو بکر کا پوتا لگا۔ حضرت ابو بکر کی پوتی اور حضرت ابو بکر کے پوتے کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے۔ جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، جس بیٹی کا نام انہوں نے ام فروا رکھ دیا۔ اب یہ جو ام فروا ہے یہ حضرت ابو بکر کی پوتی لگی، حضرت ابو بکر کی پرپوتی لگی، یہاں تک حضرت صدیق اکبر کی لڑی ہے۔ اب آئیے حضرت علی کی اولاد دیکھیے، حضرت علی کا نکاح سیدہ کائنات کے ساتھ ہوا۔ جب نکاح ہوا تو گواہ ابو بکر و عمر بنے ہیں، اگر گواہ درست نہیں ہے تو نکاح درست نہیں ہوتا۔ نکاح گواہوں کے بغیر تو ثابت نہیں ہوتا، تجھے ماننا پڑے گا گواہ بھی درست ہے، نکاح بھی درست ہے۔ نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام حسین رکھ دیا گیا۔ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے آرڈر کے ساتھ حضرت حسین کا نام رکھا گیا۔ حضرت حسین کا نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام زین العابدین رکھ دیا گیا۔ زین العابدین کا نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام امام باقر رکھ دیا گیا۔ یہ امام باقر حضرت علی کی لڑی میں سے ہے، ام فروا حضرت ابو بکر کی لڑی میں سے ہے۔ اب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے۔ جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے اللہ ان کو ایک بیٹا عطا فرماتے، جس بیٹے کا نام انہوں نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام پر رکھ دیا۔ یہ وہی امام جعفر صادق ہیں جن کے نام پر فقہ جعفری بنی ہوئی، جن کے نام پر جعفری مذہب بنایا ہوا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے امام رضا کاظم پیدا ہوئے، امام رضا کاظم کی اولاد میں سے امام نقی علی پیدا ہوئے، امام نقی علی کی اولاد میں سے امام تقی علی پیدا ہوئے، امام تقی علی کی اولاد میں سے امام حسن عسکری پیدا ہوئے، امام حسن عسکری کی اولاد میں سے آگے بڑھتی چلی گئی لڑی 260 ہجری تک حضرت ابو بکر کا لہو، حضرت علی کا لہو، حضرت ابو بکر کی اولاد، حضرت علی کی اولاد دونوں ایسے مل کر کے چلتی ہوئی آئی ہے۔ حضرت ابو بکر کی پوتی ام فروا کے بدن میں سے ان کے 7 امام پیدا ہوئے، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ تاریخ کے اندر بڑا معروف ہے، ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر
بکر میرا نانا بھی ہے، ابو بکر میرا دادا بھی ہے، ابو بکر میرا امام بھی ہے، ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے شہر کراچی میں کھڑا ہو کر کے فروغی اعلان کر کے کہنا چاہتا ہے تو حضرت صدیق اکبر کی گستاخی کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے جن کو تیرے بڑے اماموں نے اپنا پردادا ماننا ہے، جن کو تیرے اماموں نے اپنا باپ ماننا ہے۔ ماننا یہ ہوا کہ تو اپنے اماموں کے بڑوں کا بھی احترام نہیں کرتا ہے۔ ہمیں دے، ہم یہ اعلان کر کے کہتے ہیں ہم اہل حدیث اہل سنت ہیں کہ جو صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، اور بولو حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ بھائی آپ کو بات سمجھ آئی؟ قرآن نہیں مانتا نہ مانے، حدیث نہیں مانتا نہ مانے، ادھر آؤ میدان کے اندر اپنے اماموں کی ولادت کو ثابت کرو صدیق اکبر کے بغیر۔ رات گرامی ادھر آؤ، میں اپنی بات کہوں، استاد محترم تشریف لا چکے ہیں، میں آخری آپ کے سامنے گزارش کروں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو نکال کر کے 12 امام ثابت نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے صرف حضرت ابو بکر کا نام لے کر کے چلا گیا، حضرت علی کا تذکرہ کر کے نہیں گیا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ جہاں پر ہم صدیق کرتے ہیں وہاں پر ہم علی بھی کرتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ صدیق بھی ہمارے امام ہیں، اور بولو علی بھی ہمارے امام ہیں۔ آؤ حضرات گرامی قدر، حضرت علی کون ہیں جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو برا کہا۔ من آزا علی فقط آزانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ اور جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا یا علی انت منی و انا منکا، اور علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا علی تیری محبت مومن کے دل میں آتی ہے، تیری نفرت منافق کے دل میں آتی ہے۔ اپنے اپنے دلوں کو چیک کیجئے، اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ ہمارے دلوں میں حضرت علی کی محبت موجود ہے۔ اور کون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 6 سال کی عمر میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، اور جب کلمہ پڑھ لیا پھر حضرت علی نے کبھی میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے، پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، مدینہ کے بازاروں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے پہاڑوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، شیب ابی طالب کے گھاٹیوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، تانے برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، لہو لہان ہونے میں علی نبی کے ساتھ ہے، مدینہ کے 10 سالوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مدینہ کے 10 سالوں میں 27 جنگیں لڑی گئی، 27 جنگوں میں سے 26 جنگوں کے اندر علی نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خندق کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، حنین کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، یرموک کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے۔ اور خیبر کے میدان میں تو عجیب منظر درپیش آ گیا، خیبر کے 12 قلعے 11 قلعے فتح ہو گئے، 12 قلعہ فتح نہیں ہو رہا، صحابہ چاہتے ہیں لوٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں، چاہتے ہیں لوٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں صبح میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، جس سے اللہ بھی پیار کرتے ہیں، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ صبح کا سویرا ہوا، تمام صحابہ کرام صفوں میں موجود ہے، ہر صحابی کے دل میں خواہش، ہر صحابی کے دل میں تمنا یہ ہے اے کاش کہ جھنڈا مجھے مل جائے، اے کاش کہ اسلام کا پرچم مجھے مل جائے۔ حضرت فاروق اعظم جیسے صحابہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کے اپنے نبی کو دکھا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم بھی موجود ہیں، اے کاش
کی عظمت والا جھنڈا ہمارے ہاتھوں کے اندر آ جائے۔ میرے نبی نے تمام صحابہ کرام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میرے نبی کے لب ہلے، میرے نبی کے لبوں پر موتی آئے، میرے نبی کے لبوں سے موتی بکھرے، میرے نبی نے اپنی زبان اطہر سے اعلان فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہوں میرے پیارو سارے کے سارے صحابہ مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن میرا بھائی علی مجھے نظر نہیں آتا، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ صحابہ بیان کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہے، حضرت علی کی آنکھوں میں مرض ہے، وہ اپنے خیمے میں آرام فرما ہے، مجھے کہنے دیجئے نا میں اپنا عقیدہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں۔ جن کی آنکھوں میں درد ہو، جن کی آنکھوں میں مرض ہو، جن پر مشکل آ جائے وہ لوگ مشکل کشا ہو سکتا نہیں ہے۔ حضرت علی کو پیغام جو آیا، میرے نبی کا پیغام سنا، حضرت علی بیماری کی حالت میں حاضر ہوئے۔ جی اللہ کے پاک پیغمبر، علی کیا ہوا؟ آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں مرض ہے۔ میرے نبی نے آنکھوں کا چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد میرے نبی نے میڈیسن دی ہے، اور جو میڈیسن میرے نبی نے دی ہے اس کا اثر فوری ہوتا ہے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھوں پر لگا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب سے میرے نبی نے میری آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا پھر ساری زندگی گزر گئی، میری آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کھڑے ہیں، آپ پوچھتے ہیں علی اب کیسے طبیعت ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے نبی سب سے بڑے حکیم ہیں، بولو میرے نبی سب سے بڑی حکیم ہے، اب کیسی طبیعت ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی بالکل اب تو درست، اشاعت پشاعت بالکل درست، بالکل ریڈی، آپ کے حکم کا منتظر تیار۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی پھر لیجئے، یہ اسلام کا پرچم، یہ دین کا پرچم، اللہ کی عزت کا پرچم، جہاد فی سبیل اللہ کا پرچم، لا الہ الا اللہ کا پرچم، اس کو پکڑیے، تھامیے اور خیبر کے قلعے کو فتح کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ حضرت علی نے پرچم تھاما، خیبر کے قلعے کی طرف چل دیے ہیں۔ اب توجہ آپ نے میری طرف رکھنا ہے، میں آپ کو ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خیبر کا قلعہ ہے، خیبر کے قلعے میں آمنے سامنے لشکر قطار در قطار بنا کر کے کھڑے ہیں۔ کفار کے لشکر کی طرف سے ایک مرحب نامی بہت بڑا پہلوان آگے بڑھا اور اس نے نعرہ لگایا، حل میں مبارک ہے تم میں سے کوئی ایسا نوجوان جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، اور میرا مقابلہ کرنے کے لیے تم میں سے کوئی تیار ہے تو آگے آئے۔ حضرت علی کی مرتضیٰ بڑھ کر کے آگے مرحب کی عمر ہے 57 سال، بہت بڑا پہلوان ہے۔ اس نے جب حضرت علی کو آتے ہوئے دیکھا، حضرت علی کی عمر 25 سال کے نوجوان کو جب اس نے دیکھا تو دیکھ کر کے کہنے لگا، اور تمہارے پاس اور کوئی نہیں میرا مقابلہ کرنے کے لیے؟ تم نے ایک نوجوان کو بھیج دیا۔ حضرت علی سے مخاطب ہو کر کے کہتے، اور تم نہیں جانتا میں کون ہوں؟ میں ایک ہی وقت میں 20 لوگوں کو زمین پر بچھا دیتا ہوں، تو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، لگتا ہے تو مجھے جانتا نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں تو تجھے جانتا ہوں لیکن تو مجھے نہیں جانتا۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ہی شیر رکھا ہے۔ تو میرے سامنے آ، تجھے پتا چل جائے گا آج تیرا مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ وہ میدان میں آیا، حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اس کو پکڑا، پہلے ہی بار کے اندر یوں زمین پر گرا دیا، اب زمین میں پڑا ہوا ہے اور اس سے ہلا نہیں جا رہا۔ اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کرتا ہے، شاعر نے زبان حال سے اس کے الفاظوں کو نقل کر لیا کہ مرحب زمین میں پڑا ہوا بول کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ شکست فاش مجھ کو، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ اے شیر خدا کا تذکرہ سن کے شیر بن کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ ایک بار اٹھ کے آپ کہو ذرا سبحان اللہ، کھڑے ہو کر کے کہو ذرا سبحان اللہ، ایک بار پھر کہو ذرا سبحان اللہ۔ تشریف لے کوئی یہ نہ کہے ہمارے دل میں حضرت صدیق اکبر کی محبت، ہمارے دل میں حضرت علی کی محبت۔ اور اب آپ یہ بات سنو، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، بولو والذین، تسی بھی پڑھو قرآن پڑھو ذرا، میرے استاد محترم تنو قرآن سنائیں گے انشاءاللہ آپ کے سینوں میں قرآن کی محبت امڑ آ جائے گی. ذرا ایک بار میرے ساتھ پڑھیں والذین معہ، بولو والذین معہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. بھائی توجہ میری طرف، میں استاد محترم کی دعائیں لیتے ہوئے بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف. صحابہ کرام کی محبت آپشنل چیز نہیں ہے. صحابہ کرام کی محبت آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر دل چاہے تو محبت کر لی جائے اور اگر دل نہ چاہے تو کسی صحابی کی سیرت پر انگلی اٹھا دی جائے. صحابہ کرام کی محبت آپشنل چیز نہیں ہے. جس دل کے اندر صحابہ کرام کی محبت نہیں ہے ایسے دل کے اندر حضور کی محبت آ نہیں سکتی. جس دل میں حضور کی محبت نہ ہو اس دل میں اللہ کی محبت آ نہیں سکتی ہے. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اب یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے. نبی کی تربیت کائنات کا پروردگار خود کرتا ہے. نبی کا استاد کائنات کا پروردگار خود ہوتا ہے. ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ گناہوں کے ہم نے قریب نہیں جانا اور گناہوں کو حکم یہ ہے کہ تم نے میرے نبی کے قریب نہیں جانا. میرے نبی کا راستہ سیدھا راستہ، میرے نبی کا طریقہ سیدھا طریقہ، میرے نبی کا راستہ جنت کا راستہ، میرے نبی کا راستہ صراط مستقیم والا. اب یہ نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ میرے نبی صراط مستقیم پر ہے. اب اگلے الفاظوں پر غور کیجئے. اللہ کہتے ہیں والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں. معنی یہ ہوا کہ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں. اگر میرے نبی صراط مستقیم پر ہیں تو صحابہ بھی صراط مستقیم پر ہیں. اگر میرے نبی سیدھے راستے پر ہیں صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں تو سیدھے راستے پر ہیں. اگر میرا نبی جنت کے راستے پر ہے تو صحابہ میرے نبی کے ساتھ جنت کے راستے پر ہیں. مجھے یوں کہنے دیجئے اگر میرا نبی صراط مستقیم پر ہے صحابہ بھی صراط مستقیم پر ہے. ہم 5 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ایک ہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھنا، بتلائے نا سیدھا راستہ کون سا ہے. سیدھا راستہ میرے نبی کا راستہ، سیدھا راستہ میرے نبی کا طریقہ. اور آگے ہم کیا مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کر دیا، جن پر اللہ نے انعام کیا. دنیا کائنات کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو تمہیں پتہ چلے گا اللہ نے انعام کیا تو نبی علیہ السلام کے صحابہ پر کیا ہے. اللہ نے انعام کیا تو حضور کے یاروں پر کیا ہے. اب مجھے کہنے دیجئے اگر میرا نبی صراط مستقیم پر صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں، اگر میرا نبی نماز ادا کر رہا ہے تو صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں. اگر میرا نبی جہاد کر رہا ہے تو جہاد میں صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں. اگر میرا نبی خندق کے میدان میں پیٹ پر پتھر باندھے صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. اگر میرے نبی نے پتے کھائے ہیں صحابہ نے میرے نبی کے ساتھ پتے کھا کر گزارے کیے. اگر میرے نبی نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے صحابہ نے اپنی جوانیاں اپنے نبی کے ساتھ رہتے ہوئے قربان کر دی. جہاں پر مصطفیٰ وہاں پر صحابہ، جس راستے پر مصطفیٰ اس راستے پر صحابہ. مجھے کہنے دیجئے اگر میرا نبی ایمان کے راستے پر چلے صحابہ میرے نبی کے ساتھ چلتے ہوئے ایمان کے راستے پر چلتے ہیں. اللہ کو یہ ادا صحابہ کی اتنی پسند آتی ہے اللہ مہر لگاتے ہوئے کہہ دیتا ہے اولئک هم المؤمنون، یہی لوگ مومن ہیں. اگر میرا نبی فلاح کے راستے پر چلے صحابہ میرے نبی کے ساتھ ساتھ چلے فلاح کے راستے پر. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئے اللہ مہر لگاتے ہوئے کہتے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح کامیاب
ہیں اگر میرا نبی رب کی رضا میں راضی ہو جائے، میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کے یار مل کر کے رب کی رضا پہ راضی ہو، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئے، اللہ قرآن بنا دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور آؤ اگلی بات سنو، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر کائنات کے پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو ایمان والے حضور کے ساتھ ہیں۔ ربا یہاں پر تو ایمان کی بات چل رہی ہے، یہاں پر تو لوگ کہتے ہیں وہ ایمان والے نہیں تھے، کچھ ایمان والے تھے، کچھ نے ایمان کو چھوڑ دیا تھا، لیکن آپ نے تو یہاں پر ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں دیا۔ آپ نے تو کہا والذین معہ، صرف وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں۔ تو کائنات کا پروردگار کہتا ہے میرے نبی کے شاروں کے لیے، ایمان کے لیے کسی الگ گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کا حضور کی معیشت میں رہنا ایمان کی گواہی ہے، صحابہ کا حضور کی معیشت میں رہنا ان کے تقدس کی گواہی ہے، صحابہ کو حضور کی معیشت کا مل جانا ان کی شرافت کی گواہی ہے، صحابہ کو حضور کی معیشت کا مل جانا ان کی صداقت کی گواہی ہے، صحابہ کو حضور کی معیشت کا مل جانا ان کے حق کے ہونے کی گواہی ہے۔ ان کے لیے کسی جنت کی الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کو حضور کی معیشت کا مل جانا ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ اور آؤ اب کی بات کروں، میں نے یہ بات اس لیے کہی، اس کو یہی مسئلہ ہے، ٹائم کافی ہو گیا، اس کو یہی مسئلہ ہے، وہ کہتا کیا ہے یہ کیا وہ کیا۔ میں نے کہا کہ اعمال پر تو بات ہی نہیں ہے، بولو اعمال پر تو۔ ایک شخص آئے میرے نبی کے پاس، آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی کلمہ پڑھائیے، آپ کا صحابی بننا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا، چلتا ہے، سواری پر بیٹھتے ہیں اور موت کا وقت آ جاتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج زکات ادا نہیں کیا، بہت ہو گئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرا یہ یار جنت میں جاتا ہے، اور بولو سبحان اللہ۔ نیکی کوئی نہیں کی، لیکن حضور کی معیت کا مل جانا، اور بولو حضور کی معیت کا مل جانا ان کی جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ اور آؤ اس نے کہا صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ آؤ میں اسی آیت سے دوسرا اور آخری مسئلہ بیان آپ کے گوش گزار کروں۔ محمد الرسول اللہ کی دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ دلیل ہے۔ حالانکہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، آگے آیات لے کر کے آئی جاتی کہ محمد علیہ السلام کی سیرت ایسی ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول ہے، ان کی صورت ایسی ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول ہے، ان کا کردار ایسا ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول ہے۔ لیکن دیکھیے انداز قرآن پاک کا کیا کہا، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں۔ عجیب ربط ہے، آیات کے اندر دعویٰ اور ہے، دلیل اور ہے۔ کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی صحابہ کو حضور سے جدا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تمہیں نبوت کی دلیل چاہیے تو تمہیں صحابہ کرام سے ملے گی، اگر تمہیں نماز چاہیے تمہیں صحابہ کرام سے ملے گی، اگر تمہیں روزہ چاہیے تمہیں صحابہ کرام سے ملے گا، اگر تمہیں حج چاہیے تمہیں صحابہ کرام سے ملے گا، اگر تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے حضور کے گھر پر آنا پڑے گا، اگر نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے صحابہ کے در پر تمہیں آنا پڑے گا۔ اس لیے میں بھی اعلان کر کے کہتا ہوں کہ صحابہ سارے ایمان والے، بولو صحابہ سارے ایمان والے، مجھے کہنے دیجئے کون صحابہ ہیں؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون
الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، والذین معہ صحابہ، الشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، ثم استقاموا صحابہ، والذین معہ صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ، میرے پیغمبر کے یار صحابہ، میرے پیغمبر کے جانثار صحابہ، میرے پیغمبر کے وفادار صحابہ، میرے پیغمبر کے حقدار صحابہ، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے جمال کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے جہاد کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے معجزات کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی عبادت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی تجارت کے گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ، حدیث کے گواہ صحابہ، ذرا بول کر کے بتاؤ اور اٹھ کر کے بتاؤ تاکہ تحریک دفاع صحابہ میں آپ کا بھی نام لکھا جائے، اور سینے سے بول کر کے بتاؤ اٹھ کر، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر سردار کون؟ صحابہ۔ لفظ صحابہ آپ کی زبان سے اتنی اونچی نکلنا چاہیے کہ پورا شہر کراچی دیکھے کہ حضور کے یاروں کے غلام آج صحابہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ذرا بتاؤ، اگر میرا پیغمبر پیر ہے تو مرید کون ہے؟ اگر میرا پیغمبر کلمہ پڑھائے تو کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ اگر میرا پیغمبر حکم دے تو حکم بجا لانے والے کون ہیں؟ میرے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرنے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے لیے بچوں کو یتیم کروانے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے لیے بیویوں کو بیوہ کروانے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے لیے اپنا مال قربان کرنے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے نبی کے نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے یار صحابہ، میرے پیغمبر کے جانثار صحابہ، میرے پیغمبر کے وفادار صحابہ، میرے پیغمبر کے حقدار صحابہ، میرے پیغمبر کے سپاہی صحابہ، میرے پیغمبر کے پہرے دار صحابہ، 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 صحابہ۔ اگر وہ گالی دینے سے باز نہیں آتا ہے، ہم صحابہ کی تعریف کرنے سے باز بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ بولو صحابہ، 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 صحابہ۔ فرشتے موجود ہیں، ایک ایک کا نام نوٹ ہو رہا۔ اللہ پوچھے گا آج کیا سن کر کے آئے ہو، تو فرشتے بھی جھوم کر کے کہیں گے صحابہ، 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 صحابہ۔ میرا ایمان صحابہ، میری الفت صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میرے امام صحابہ، میرے پیر صحابہ، میرے مرشد صحابہ، میری رہنمائی صحابہ، قرآن کو پڑھنے والے صحابہ، قرآن لکھنے والے صحابہ، قرآن ہم تک پہنچانے والے صحابہ، حدیث ہم تک پہنچانے والے صحابہ، طریق ہم تک پہنچانے والے صحابہ، سنت ہم تک پہنچانے والے صحابہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر کلر ہے تجھ کو جنت کی پلہ تھام صحابہ کا۔ وہابیوں، دیوبندیوں، بریلویوں، آؤ ایک ہی اسٹیج پہ کھڑے ہوئیے۔ آج کے بعد ہم صحابہ کے غلام ہیں، اور آج کے بعد ہم مل کر کے صحابہ کی عزت کا دفاع کریں گے۔ رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، کر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ،
पुकारे